بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ ٹاک شو میں موجود ہیں حضرت علامہ سید امیر حمزہ شاہ صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے جو ہمارے گرد و نواح میں بہت سے جعلی عامل اور پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے اور ان کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام تو علامہ ورحمۃ صاحب، ہم اللہ۔ آپ سے تھوڑی سی یہ گائیڈنس چاہتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے گرد میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ، میں اپنی آڈینس کو کے ساتھ بھی وہ ویڈیو شیئر کر دوں گا کہ جو ڈفرینٹ جعلی عامل ہیں اور پیر بن کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ رسومات جو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے اور دین اسلام ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے چینل سے بولنے کا موقع فراہم کیا، اور جو بھی ملک پاکستان کے حوالے سے اور دیگر اسلامی حوالے سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بالخصوص قادیانیوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ غیر شرعی رسومات جو ہمارے گرد و نواح میں عام ہو چکی ہیں درباروں پر، مزاروں پر، اس حوالے سے تو سب سے پہلے کہ اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی کسی قسم کا بھی تعلق نہیں ہے۔ کسی قسم کی بھی کوئی غیر شرعی رسومات جو درباروں پر نظر آ رہی ہیں ابھی ہمیں اس دور حاضر کے اندر، شریعت میں بھی اس کی کوئی اجازت نہیں، نہ ڈول ڈمکا کرنا، مزارات پر سجدہ کرنا اور رکوع کرنا، یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر مزار شریف کے اوپر حاضری دینے کا طریقہ بتایا، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ مزار پر حاضری کے لیے جاؤ تو یہاں تک آپ نے احتیاط کے لیے یہ چیز بیان فرمائی کہ قبر مبارک کو ہاتھ تک بھی نہ لگاؤ، چاہے جائے کہ اس کے آگے جھکا جائے یا اس کو چوما جائے، یہاں تک کہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، تاکہ آپ ہاتھ لگانے کے لیے یا چومنے کے لیے جھکو تو کو دیکھنے والا دیکھ کر یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ یہ بندہ شرک کر رہا ہے، کسی کے ذہن میں وہ غلط خیال، وہ غلط گمان نہ آئے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ احتیاط ضروری ہے۔ تو ہمارا اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ سینے کی جانب تھوڑی سی دوری پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کی جائے، کہ وہاں پر جا کر جو صاحب مزار ہے وہاں پر آپ نذرانہ اگر دیتے ہیں تو وہ نذرانہ اس کو فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ آپ جو وہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ کرنا لازم ہے۔ جبکہ ہمارا آج کل کا جو طریقہ جو عام ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں نے مزار شریف پہ جا کے سب سے پہلے ہم سیلفیاں لیتے ہیں، پھر ہم وہاں پہ گلے میں جناب ہم پیسے ڈال دیتے ہیں، اور اگر دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو ساتھ بھائی کو کیمرہ پکڑا دیتے ہیں، میری یہاں سے تصویر لو اور یہاں سے بھی تصویر لو۔ آج کل وہ مقصد فوت ہو چکا ہے کہ جو ہمیں ہمارے اکابرین نے جس کی تلقین کی تھی اور جو ہمیں سبق دیا تھا، وہ ہم مقصد کو فوت کر چکے ہیں۔ تو جی علامہ صاحب، جیسے آپ نے اہل سنت کا موقف بیان کیا آڈینس کو، تو میری آپ سے گزارش ہے آپ ہماری آڈینس کی اس میں بھی رہنمائی کریں کہ جو ہماری آڈینس جعلی پیروں کے پاس جاتی ہے، اس پہ اہل سنت والجماعت کے عالم دین کا کیا فرض ہے، انہیں کیسے روکیں اور کیا انہیں تعلیم دیں، اور اس پہ ہماری عوام کو کیا کرنا چاہیے، کیسا رد عمل ہونا چاہیے۔ اور ایک خاص کویشچن یہ ہے کہ کئی ہمارے نعت خواں حضرات جعلی پیروں کی جا کے محفل چمکاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بیان کریں گے آپ؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اگر بات کی جائے علماء اکرام کی تو وہ بڑے احسن انداز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور بات اگر عوام کی جائے تو ہماری عوام کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہماری عوام اس طرح کی ہے کہ ان کو جس کام سے روکا جائے نا وہ کام یہ کر کے دکھاتے ہیں، کہ ان کو اگر روکا جائے نا کہ یہ نہیں کرنا تو کہتے ہیں یار کر کے دیکھیں تو صحیح اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو بات اس طرح کہ عوام کو پتہ بھی ہے کہ
ایک بندہ بظاہر اس کی حرکات سکنات ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی عوام اس کے پاس جاتی ہے۔ جس طرح کہ چند میں نے پچھلے دنوں یہ ویڈیوز بھی دیکھیں کہ ایک دربار ہے، اس کے اندر لوگ وہاں پر وہ پیر صاحب کے جی منسوب ان سے کیے جاتے ہیں کہ کتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، پیر صاحب نے کتے رکھے تھے اور لوگ ان برتنوں کے اندر سے جن کے اندر وہ کتے ان کے پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، وہ برکت کے لیے وہاں سے پانی دے رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو دربار کے بیٹھے ہیں لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں سے آپ لے جائیں اور کسی بھی بیمار کو پلائیں تو شفا ہوگی۔ اب اس میں بتائیں کہ علماء کا کیا قصور ہے؟ کیا علماء نے ان کو کہا کہ وہاں جائیں؟ نہیں، ہر ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس چیز کا شعور رکھتا ہے کہ کیا چیز اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے اور کیا چیز خراب ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہماری عوام الناس کا اس میں بہت بڑا قصور ہے کہ وہ جو ان 2 نمبر پیروں کے پاس اور اس طرح کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پھر بعد میں روتے ہیں جی یہ پیر 2 نمبر ہیں اور یہ عامل 2 نمبر ہیں۔ بات اس طرح کہ صحیح العقیدہ بندے کے پاس آپ جائیں تو صحیح، کسی اللہ والے کے پاس آپ جائیں تو صحیح، پھر دیکھیں آپ کو کس طرح کے رنگ لگتے ہیں۔ اور رہی بات جو آپ نے بات کی کہ نعت خوان حضرات کی، تو اللہ ماشاء اللہ آج کل جو ملک پاکستان کے اندر نعت خوانوں کے احوال چل رہے ہیں، کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ایسا بچہ ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ نعت خوانوں کے اپنے عقیدے بگڑ چکے ہیں، ان کے حلیے بگڑ چکے ہیں، ان کے چہرے بگڑ چکے ہیں، چہروں پہ داڑیاں نہیں رہیں، ان کے لباس جو ہے وہ ان کے شریعت کے مطابق نہیں رہے۔ چوڑی پجامے پہن کے اسٹیجوں پہ بڑے بڑے ناخن رکھ کے، ہاتھ پہ 8-10 چھلے پہن کے، یہ کیا سرکار کی مدح سرائی کرنے آئے ہیں؟ یہ کیا عوام کو سبق کیا دینا چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کے منگتے ہیں، ہم سرکار کی نعت پڑھنے آئے ہیں؟ کس طرح کی نعت پڑھنے ہیں کہ تمہارا تو حلیہ ہی سرکار کی سنت کے مطابق نہیں۔ اور پیروں کی بات کی جائے تو ہماری عوام کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم جس بندے کے پاس جا رہے ہیں کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے؟ کیا اس کا حلیہ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا اس کا چلنا پھرنا، کیا اس کا جناب اس کے معاملات روزمرہ کے کیا شریعت کے مطابق ہے؟ کم از کم اندرونی نہیں تو بظاہر معاملات آپ دیکھ لیں۔ ہماری عوام کا یہ حال ہے، ایک بندہ کہ جی میں 20 سال سویا نہیں تو عوام اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، جی یہ بڑا اللہ کا بندہ ہے جی۔ کم از کم یہ تو دیکھو کہ اس نے چہرے کا اپنے حلیہ کیا بنایا ہوا ہے۔ ہم اس بندے کو عامل تو کہہ سکتے ہیں لیکن پیر نہیں کہہ سکتے۔ پیر وہی ہے جو قرآن و سنت اور شریعت پہ عمل پیرا ہو۔ اس کے علاوہ پیر یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر وہ کہ جی میں پیر ہوں اور لوگ کہیں یہ پیر ہے۔ وہ عامل ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، اور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پیر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے میں شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو بھی اس کی سنسیرٹی کا سمجھ آ چکا ہوگا، اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اور شاہ صاحب کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا، اور میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ ان کی خدمات سے ہم سرفروز ہوتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔